ایک ٹائم تھا کہ جب ہم بھٹو صاحب کے لیے نا، جب بھٹو صاحب سیاست میں آئے تھے تو اس وقت میں 13 یا 14 سال میری عمر تھی، اور بھٹو صاحب جب ام، سیاست کر رہے تھے، الیکشن لڑ رہے تھے، تو پاکستان کے حالات اور پھر جنگ لگی جو انڈیا پاکستان کی 1971 کی، بالکل مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے، شیخ مجیب الرحمن بنگلہ دیش چلا گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، اور راول پنڈی ایئرپورٹ پہ یحییٰ خان سے، جب یحییٰ خان پاکستان چھوڑ کے جا رہا تھا تو بھٹو صاحب نے ان سے اقتدار لیا اور پاور میں آئے۔ تو بھٹو صاحب کے ہم بہت چاہنے والے تھے، جس طرح انہوں نے کام کیے، انہوں نے ایٹم بم بنائے اور انہوں نے بہت سے کام کیے پاکستان کے لیے تھوڑے سے عرصے میں، وہ گننا ان کو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے، لیکن وہ ایک عظیم شخصیت تھے۔ انہوں نے اسلامی ملکوں کو اکٹھا کیا، بینک آف بی سی سی بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس بنایا، اور ان کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی، ہر مسلمان لیڈر ان کو مانتا تھا۔ تو ٹائم آیا جب امریکہ کو ان سے خطرہ ہوا، تو ان کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ، کنگ فیصل جو تھے، شاہ فیصل جو تھے، ان کے ساتھ صدام حسین، یاسر عرفات، کرنل قذافی لیبیا، اور جو بھی اس میں انوالو تھے، ایک ایک کر کے یعنی ان کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو ٹریٹر جو ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے اندر سے ہی آتے ہیں، جیسے انہوں نے جنرل ضیاء کو استعمال کیا۔ تو آج کچھ لوگ جنرل ضیاء کو ہیرو کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ ہیرو نہیں ہے، اس کا بہت گندا دور تھا۔ میں اس وقت جب اس کا دور آیا تو میں تقریباً 17-18 سال کی عمر کو پہنچ گیا تھا، اور راتوں کو باہر نکلنا مشکل ہوتا تھا۔ راول پنڈی سے اسلام آباد آتے جاتے 10 جگہ چیک پوسٹیں لگی ہوتی تھیں، اور بہت مشکل وقت تھا، یعنی کہ اتھارٹیرین حکومت اس نے بنائی ہوئی تھی، اور ایک گندا دور تھا، ضیاء کا دور ایک گندا دور جس کو کہا جاتا ہے نا۔ کوئی ہیرو نہیں تھا افغانستان، اگر وہ نہیں ہوتا تو افغانستان میں بھٹو صاحب رشیا کو وہ کیا کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے، یعنی کہ وہ کیا لیڈر نہیں تھے، اس سے بہتر لیڈر تھے۔ تو یہ لوگوں کا کہنا ہے اور یہ ہے، لیکن انہوں نے جو ایٹم بم دیا پاکستان کو، جو ایک تحفہ دیا پاکستان کو، اور میں آج جب دیکھتا ہوں ان کا، کیا کہتے ہیں، دوتا کہتے ہیں، پوتا کہتے ہیں، بیٹی کا بیٹا بلاول بھٹو، یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم کا وہ دھماکہ کیا۔ دھماکہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دھماکہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بنانا ہوتا ہے، جو وہ کرنا ہوتا ہے اس کو، جو بندے اکٹھے کیے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو لے کے آئے اور سائنٹسٹوں کو لے کے آئے، انہوں نے جو اس کے اوپر کیا، وہ پاکستان پہ امریکہ نے سینکشن لگا دیں، اور روس والا بھی پیچھے تھے، اور ہر بندہ خلاف تھا پاکستان کے جب وہ بنا رہے تھے۔ جب بن گیا تو کوئی بھی دھماکہ کر سکتا ہے، تو وہ نواز شریف نے کون سا وہاں جا کے دھماکہ کیا؟ اس کو کرنے والوں نے کیا، یہ صرف بیٹھا ہوا تھا، اگر نہ کرتا تو انڈیا تو سر پہ چڑھا ہوا تھا، تو اس نے کون سا بڑا کام کیا؟
اور میں دیکھتا ہوں کہ بلاول بھٹو ان کی صف میں بیٹھا ہوتا ہے شرم کی بات ہے بھائی بلاول بھٹو صاحب اپنا آپ ڈی این اے چیک کریں آپ کی شکل تو زرداری سے ذرا بھی نہیں ملتی یہ کوئی میں بات نہیں کر رہا آپ کی شکل آپ کے نانا سے ملتی ہے لیکن اس جیسے کرتوت نہیں ہیں آپ کے بالکل اپنے نانا جیسے کرتوت نہیں ہیں ہم آپ کے نانا کے دور میں ہم اس کے سپاہی ہوتے تھے نا چھوٹی سی عمر میں بھی ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے اور ہمارے کئی فیملی ممبر جو ہیں وہ اس کے لیے جان دیتے تھے اس کے لیے میں نام نہیں لیتا ان کا سینسیٹیو میٹر ہو جاتا ہے لیکن وہ کئیوں نے اپنی اولادوں کے نام بھی ان پہ رکھے وہ ایک عظیم لیڈر تھے اور ہم ان کے لیے جانثار تھے ان کے جانے کے بعد میں نے کبھی کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کی نہ ان کے بارے میں بات کی نہ ان کے میں نے جوتوں کو چم پپیاں دیں لیکن وہ ایک لیڈر تھے ان کو میں بچپن سے مانتا تھا کہ وہ ایک گریٹ آدمی ہے میں چھوٹا بھی تھا لیکن میری اتنی سمجھ تھی آپ تو ابھی 34-35 سال کے ہو گئے ہو اور اگر آپ دوسرے طریقے سے آتے سیاست میں ہو سکتا ہے آپ پاکستان کے وزیر اعظم ایک دن بن جاتے جو آپ کے نانا کی عزت تھی لیکن آپ نے تو کھڈے میں ڈال دی یہ چپڑاسیوں کے ساتھ غداروں کے ساتھ بیٹھ کے اور اس اپنے باپ کو بھی کچھ سمجھاؤ اس کی باتوں میں بھی نہ آؤ ایک اس نے کیا کیا ہے آپ کے خاندان کے ساتھ اس کا بھی آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا تو زرداری جو ہے اس کے بھی بہت برے کارنامے ہیں یہ غریب دشمن ہے سندھ میں جو وہ ڈیرے ہیں وہ ڈیرے جو ہیں ان کی غریبوں کی زمینوں پہ بھی قبضہ کیا ہوتا ہے انہوں نے اور کرتے بھی ہیں اور وہ ان کو جو ووٹ نہیں دے اس کو مارتے ہیں اس کا سر گنجا کر کے اس کو منہ پہ کالک لگا کے گدے پہ بٹھا کے اس کو گلیوں میں گھماتے ہیں تو لوگ ڈر کے مارے ان کو ووٹ دیتے ہیں یہ کوئی ووٹ تھوڑی دیتے ہیں ان کو زبردستی جو ووٹ لیے جاتے ہیں وہ کوئی ووٹ تھوڑی ہوتے ہیں وہ بھائی ڈیموکریسی لے کے آؤ اپنے جو لوگ آپ کے نانا کو پیار کرتے تھے نا جو اس کے لیے جان دیتے تھے ان کے ساتھ یہ ظلم کروا رہے ہو اگر کچھ ہے تھوڑی سی طاقت ہے تو انویسٹیگیشن کراؤ آپ کی ماں کو کس نے مروایا آپ کے نانا کو کس نے مروایا نانا کو مروانے والوں کے ساتھ تو آپ بیٹھے ہوتے ان کو گلے لگائے ہوتا آپ نے اور یہ ضیاء کے چمچے ہیں جنہوں نے مروایا تھا انہوں نے مروایا تھا نا اب ان کے ساتھ بیٹھے ہو اپنے نانا کے قاتل کے ساتھ آپ کے ماموں کو کس نے مروایا ایک طرف ماموں کا قاتل بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف نانا کے قاتل بیٹھے ہوں ایک سائڈ پہ آپ کی امی کا قاتل بیٹھا ہوا ہے کچھ آنکھیں کھولو بھائی اپنی نانا کے نقش قدم پہ چلو شکل تو ملتی ہے آپ کی لیکن آپ کے نانا والی بات تو آپ میں ایک بھی نہیں ہے شکل تو آپ کی ملتی ہے آپ کے نانا سے میں نے آپ کے نانا کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے وہ ایک انسان تھے اور آپ کے تو نانا تھے آپ کو تو چاہیے کہ ان کی انویسٹیگیشن لگاؤ پوچھو ٹروتھ کو ڈھونڈو سچ کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کے اور ایک دن ان کے نقش قدم پہ چلو ان کی طرح عظیم لیڈر بنو یہ کیا تم نے لگا دیا ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمہارے الٹے سیدھے سب تمہارے فیملی کے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں اور تم بیچ میں بڑھ کے مار رہے ہو عمران خان کے ساتھ جا کے ملو اور سیدھے راستے پہ چلو وہ ایک عظیم لیڈر ہے اس کے نقش قدم پہ چلو اور اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلو عمران خان جو ہے نا یہ جو کہتے ہیں نا شیر بھائی شیر سے بھی ایک جانور ہے جو بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ کیا ہے ٹائیگر جو ہے نا شیر کا وزن جو ہے نا 110-120 کلو ہوتا ہے ٹائیگر کا وزن 500 کلو بھی ہوتا ہے اور وہ شیر کو ایسے الٹا مارتا ہے نا کہ آپ کبھی سرچ کرو ٹائیگر تو بنگلہ دیش میں بھی بہت ہوتے ہیں آپ سرچ کرو کہ ٹائیگر طاقتور ہے یا شیر تو صرف اس کے نام ہے نا ٹائیگر جو ہے نا
وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو آپ ٹائیگر کے ساتھ ملو، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا الٹی پلٹی یہ تقریریں وقریریں چھوڑو، اور اپنے ماں باپ کے، اپنی ماں کے، نانا کے اور ماموں کے قاتلوں کو ڈھونڈو، پہلا کام کرو، پھر سیاست میں آؤ حقیقت کو جان کے۔ اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔